ناظرین، فلسطین کے خلاف جو بے رحمانہ پوزیشن لی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ فلسطین ہی کو ہو رہا ہے۔ یعنی ٹرمپ نے جو پلان دیا ہے اس کا جو ریئیکشن دنیا سے آیا ہے، اس نے مکمل طور پر اسرائیل اور ٹرمپ کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا جاگ رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو ہے وہ دنیا اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی تھی، لیکن ٹرمپ کے بیان کی وجہ سے دنیا کو اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑ گئی ہے، اور انہوں نے پوزیشن یہ واضح کی ہے کہ وہ سارے کے سارے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ فلسطین کے حق میں آ گئی ہے۔ یعنی ہم ایک طرح سے ہسٹوریکل ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت 48 گھنٹے ہو چکے ہیں ٹرمپ کے پلان کو دیے ہوئے، اور ہم یہ ہسٹورک ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ابھی تک ایک بھی لیڈر سامنے نہیں آیا ہے، ایک بھی ملک سامنے نہیں آیا ہے جس نے آ کر ٹرمپ کے پلان کا حمایت کیا ہو۔ دنیا کا ایک بھی ملک نہیں سامنے آیا، نہ یورپ کا نہ باقی ویسٹرن کنٹریز، ایک بھی ٹرمپ کی حمایت کے اندر سامنے نہیں آیا ہے۔ تو پہلے جو خاموشی چھائی ہوئی تھی، اب ٹرمپ کے بیان کی وجہ سے جو دنیا کو اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑی ہے، تو اس کا جھٹکا اسرائیل ہی کو لگا ہے، اس کا جھٹکا امریکہ ہی کو لگا ہے۔ بہت بڑا ڈیمیج ٹرمپ نے کروایا ہے، اور اس کے اثرات ابھی آپ کو مزید آگے نظر آئیں گے۔ یعنی ٹرمپ ہے وہ اپنے فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو ٹرمپ نے جو غزہ کے اوپر پلان دیا ہے، آپ دیکھیں کہ اتنا سخت ریئیکشن تو اگر کسی ملک کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو شاید ان کا نہ آیا ہو، جتنا سخت ریئیکشن ملکوں کا فلسطین کے حق کے اندر آ رہا ہے ٹرمپ کے خلاف۔ تو یہ بڑا ہسٹوریکل ٹائم ہے، مطلب دنیا مکمل انداز کے اندر ہمیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور لاطینی امریکہ کا، صدرن امریکہ کا جس طرح کا ریئیکشن آیا ہے، مطلب سپر پاور کے دروازے کے اوپر بیٹھ کر جس طرح سے انہوں نے للکارا ہے، دنیا اس کے اوپر اش اش کر اٹھی ہے۔ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی، ان کے جو سربراہان مملکت ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں، اور ٹوٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے ٹرمپ کو۔ اور ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ دنیا نے مان لیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اب مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی 100 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے فلسطینیوں کے ساتھ جبر، ظلم اور ان کے رائٹس کو جو اگنور کیا جاتا رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر یہ کم سے کم ادراک اس بات کا ہو رہا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو رائٹس نہ دیے گئے تو پھر ایک اور بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ فلسطینیوں کے رائٹس کو اگنور کرنا دراصل ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا ہے، ایک ایسی بڑی جنگ جو دنیا کی گلی گلی اور دنیا کی سڑک سڑک کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی، مظاہروں کی شکل میں، اکانومی کی شکل کے اندر، اور براہ راست متاثر کرے گی دنیا کے ممالک کو، ان کے سیاسی اور معاشی جو کیوس ہے اس کو براہ راست جو متاثر کرے گی۔ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ خود وائٹ ہاؤس کو اس بارے میں کنفرم نہیں تھا۔ وائٹ ہاؤس کے جو آفیشلز ہیں وہ شاکڈ ہیں اور وہ حیران ہیں کہ ان کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کا پلان دینے جا رہا ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں، آپ کو سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ عرب ورلڈ جو مکمل جس نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور ایک چائلڈش بیہیویئر رکھا، یہ انہوں نے پالیسی رکھی کہ یہ مسئلہ فلسطین کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے ڈیٹیچ رہیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت جلد آپ کو عرب ورلڈ سے بھی سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ وہ عرب ورلڈ اب خاموش نہیں رہ سکتی ہے، اب بات ان کے اوپر آ چکی ہے۔ بہت جلد آپ کو عرب ورلڈ سے بھی سرپرائز ملے گا۔ اس وقت ہائی لیول جو رابطے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے جس طرح سے ٹرمپ اور نتنیاہو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دنیا کی دو بڑی پاورز، اور غزہ کے حوالے سے، یعنی چھوٹا سا سمال پیس آف لینڈ کے، وہ رشیا کی بات نہیں کر رہے، وہ چائنا کی بات نہیں کر رہے کہ ہم ان کو ایسے نمٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے پیس آف لینڈ کی، جو جینوسائیڈ بھی سروائیو کر گیا ہے، اور جینوسائیڈ بھی اس کو قبضے میں نہیں لا سکی ہے۔ وہاں کی ریزسٹنس، وہاں کی ریزیلینس اور وہاں کی اسٹیڈ فاسٹنس، وہ ان دو پاورز کی ایروگنس کو چیلنج کر گئی ہے۔ تو اب یہ اس سمال پیس آف لینڈ کے بارے میں یعنی اور کرول ہونے کی باتیں کر رہی ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا، ہاتھی نے لڑنا ہے تو پھر ہاتھی سے جا کر لڑے۔ اب ہاتھی لڑنا شروع ہو جائے چیونٹی کے ساتھ، اور چیونٹی پھر بھی اس سے نہ ہارے، اور پھر ہاتھی اور ظالم ہو جائے، تو یہ کیسا، مطلب کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ پہلے غزہ کے ساتھ جینوسائیڈ اور اب اوپر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم غزہ کے ساتھ یہ بھی کریں گے۔ چائنا کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ امریکہ نہیں بات کر رہا، غزہ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ اٹ سیلف ان کی ہار ہے کہ 16 مہینوں کے بعد اب بھی وہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں کہ غزہ کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو 16 مہینے تو سارا کچھ کر لیا، پھر بھی غزہ کے اوپر قبضہ نہیں ہوا۔ تو اب 16 مہینوں کے بعد
اسرائیل کا سلوگن یہ ہے کہ فادر آ رہے ہیں، یعنی امریکہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 16 مہینوں کے بعد اسرائیل کی جو ہے وہ فتح ہے، اور ان کی اپنی آرمی اس نے کیا گین کیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے ذرا آغاز کرتا ہوں صدرن امریکہ سے، لاطینی امریکہ سے، سپر پاور کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ملک، ان کا جو ریاکشن آیا، جو برازیل کا جو ریاکشن آیا، جو کولمبیا کا ریاکشن آیا ہے، اور جو باتیں برازیل نے کی ہیں، آپ یوں سمجھیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی امپائر جو ہے وہ اپنے اختتام کو آ رہا ہے۔ ذرا سنیے برازیل نے کیا باتیں کی ہے۔ اب یہ ساری دنیا پہلے خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہی۔ اس بیان کی وجہ سے ٹرمپ نے اپنے آپ کو ڈیمیج کروایا، اور دنیا نے اپنی پوزیشن واضح کی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے، وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کولمبیا، برازیل کنڈیم ٹرمپ سٹیٹمنٹس آن غازہ ٹیک اوور، اینڈ برازیل کے جو پریزیڈنٹ کی ہم بات کریں، برازیل کے پریزیڈنٹ، the United States has been marketed as a symbol of global democracy and has appointed itself as the judge of the planet۔ یہ امریکہ کیا پوری دنیا کا اس نے اپنے آپ کو جج بنا لیا ہے کہ پوری دنیا کے فیصلے یہ کرے گا کہ وہاں پر ایسے ہوگا، وہاں پر ایسے ہوگا؟ یہ برازیل کے جو برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، اس کے صدر کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کیا ہے، اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ اس نے پورے پلانٹ کا اپنے آپ کو جج بنایا ہوا ہے کہ فلاں لوگوں نے کیا کرنا ہے، فلاں ملک نے کیا کرنا ہے، یہ امریکہ فیصلہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ What happened in Gaza was a genocide which the United States was a compliance۔ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا یہ ایک جینوسائیڈ تھی، اور امریکہ اس میں برابر کا شریک تھا۔ Trump's promise to control the Gaza Strip makes absolutely no sense۔ Nonsense بات ہے۔ I do not know if the United States which was a compliance in the genocide is the right country to take care of Gaza۔ جنہوں نے جینوسائیڈ کے اندر حصہ لیا، کیا وہ جا کر غزہ کی ٹیک کیئر کریں گے؟ کولمبیا، God's people are not the white American people or the Israeli people, but the people of the God are all humanity۔ God's people اسرائیلی نہیں ہیں، نہ وائٹ وہ ہیں امریکن، بلکہ کون ہیں؟ پوری ہیومینٹی۔ یہ جناب وہاں سے ریاکشن سامنے آیا ہے، تو ٹوٹل زبردست اس وقت ہو چکا ہے، یعنی اتنا ریجیکشن کے دنیا نے 1% بھی اس کو بائے نہیں کیا، مکمل طور پر ٹرمپ جو ہے وہ زبردست ہو چکا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہہ تو دیا، اب دیکھنا اس بات کو سمجھے کہ ٹرمپ اکیلا ہو چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے آفیشل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا، امریکہ سے مکمل سپورٹ ٹرمپ کو نہیں ملی، اس کے جو اتحادی ہیں انہوں نے ایک جا کر سٹرونگ پوزیشن لے لی ہے، تو ٹرمپ اور نتنیاہو دو رہ گئے ہیں، باقی مطلب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ تو ٹرمپ نے یہ کہہ تو دیا کہ وہاں پر غزہ میں جا کر قبضہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب آپ کے سامنے جو سینیریو بن رہا ہے، کیا اس سینیریو میں ٹرمپ غزہ میں فوج بھیج پائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر غزہ میں ٹرمپ فوج نہیں بھیج سکتا تو پیچھے رہ گئی اسرائیلی فوج۔ تو اسرائیلی فوج کتنے جوگی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ خود ٹرمپ یعنی امریکی فوج اس لیے بھیج رہے ہیں کہ جو مقصد اس نے اچیو کرنا ہے وہ اسرائیلی فوج نہیں کر سکتی ہے، تو اگر امریکی فوج بھی نہیں آ سکتی تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر بہت ہائی لیول کے پر رابطے ہو رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کسی بھی سینیریو کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کسی بھی۔ آپ ذرا ایجپٹ کی جو خبر دیکھیے، ایجپٹ پرائم منسٹر، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آر پریپیئرنگ فار دا ورسٹ کنڈیشنز۔ آرمی اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں ورسٹ سینیریو کی، ٹھیک ہے، کوئی بات چیت وہ نہیں، ورسٹ سینیریو کی جو ہے وہ اس وقت تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے یہ اسرائیل کی اور اس کا بیڑا غرق کرے گا، اس کو فائدہ نہیں دے گا، اسرائیل کو کوئی پاورفل نہیں بنائے گا، اسرائیل کو اسٹریٹجیکلی کوئی وکٹوریس نہیں بنائے گا، اس سے کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن ممالک کے ایگریمنٹس ہے اسرائیل کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹس توڑ دیں، تو اسرائیل کیسے بچے گا؟ مجھے بتائیے بھائی۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مزید نارملائزیشن ہوگی، سعودی عربیہ سے ڈیل ہوگی، فلانا ہوگا فلانا ہوگا، تو جنہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں وہ توڑنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، تو جب پورا ریجن ہی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو اسرائیل یہاں پر کیسے سروائیو کرے گا؟ ایمبیس اور جارڈن کا اس وقت رابطہ ہوا ہے، ذرا ہیڈ لائن دیکھیے۔ کنگ عبداللہ ڈسکسڈ ڈیولپمنٹس especially in the critical situation in Gaza in a phone call with Saudi Crown Prince۔ critical situation and the developments، اور آپ ذرا اندازہ کریے دنیا میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ سوئٹزرلینڈ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر تو گرفتاریوں
کے حوالے سے کام شروع ہو گیا. اسرائیلیوں کی گرفتاریاں. سوئٹزرلینڈ کی خبر دیکھیے. سوئٹزرلینڈ ہیز اوپن criminal investigation against Israeli suspect residing in the country on charges of committing war crimes. یہ chosen people ہیں, یہ وہ ہیں جن کا مذہبی فریضے جن کی سپورٹ کرنا, اور آج کیا ہو رہا ہے, وار کرائم, ٹھیک ہے, جنگی جرائم کا مقدمہ جو سب سے دنیا کا خطرناک ترین, مطلب آخری لیول والا کو مقدمہ کو جرم ہے, تو یہ جنگی جرائم والا ہے, ٹھیک ہے. اس کے مقدمات سوئٹزرلینڈ کے اندر چل رہے ہیں, یورپ کے اندر چل رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں. اور جو ہم مڈل ایسٹ کی بات کر رہے تھے, عرب لیگ یعنی تمام عرب ممالک میں رابطے, اور عرب لیگ کا جو دو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرمپس پرپوزل ٹو ڈسپلیس پیلسٹینین فرام غازہ is a recipe for instability and does not contribute to achieving Palestinian state. کہ یہ جو ٹرمپ بات کر رہا ہے یہ تو ریسیپی ہے پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کی. اب یہ وہ نقطہ ہے, آپ دیکھیں جو بھی کنٹریز کے بیان سامنے آ رہے ہیں وہ غزہ کو ڈسپلیس کرنے کا جو اثر ہے وہ صرف فلسطینیوں پر نہیں بتا رہے ہیں, وہ اثر بتا رہے ہیں پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کا. تو یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عرب کیوں کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ بات عربوں کے پر آ گئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا جو کرنا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کرو, جو کہ ایک انتہائی غلط پالیسی تھی. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کو کیسے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں. تو اب ان کو یہ بات کیٹیگوریکلی سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اتنا کمپرومائز بھی کیا, کئی سالوں سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کہ فلسطینیوں کے ساتھ, 15-16 مہینوں میں مکمل خاموشی رکھی, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہماری اپنی جو ریاستیں ہیں وہ آن سٹیک آ گئی ہیں. پورا ریجن ڈسٹیبلائز, بھائی پورا ریجن ہی ڈسٹیبلائز ہونے جا رہا ہے. تو ڈسٹیبلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹیبلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری گورنمنٹس گر جاتی ہیں, یہ ڈسٹیبلائزیشن ہوتی ہے. تو اس چیز کے اوپر وہ ڈبل سٹینڈرڈ کیسے رکھے, اپنے اوپر ڈبل سٹینڈرڈ کیسے رکھے. تو یہ وہ چیز ہے, یہ بہت بڑا محرک ہے, اور اس محرک کو تیز کیا ہے ٹرمپ کے اس پلان نے. پہلے تھوڑا تھوڑا تھا, ٹرمپ کے اس پلان نے تو ان کے اوپر واضح کر دیا. تو اس لیے اب ان کھڑا ہونا, اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا, امریکہ کو کنفرنٹ کرنا, یہ ان کی مجبوری ہے. ٹرمپس پرپوزل پروموٹس دا سینیریو آف ڈسپلیسنگ پیلسٹینینز which is rejected by Arabs and the international community. مکمل طور پر ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی مسترد کر رہی ہے. تو آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے, جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے گی, ساری دنیا, ایک بھی لیڈر, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بھی ملک ابھی تک سامنے نہیں آیا جو ٹرمپ کی سپورٹ کر رہا ہو, تو جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے گی تو ٹرمپ اپنا جو پلان ہے اس کو کیسے آگے بڑھائے گا؟ ٹرمپ اور نتن یاہو جو ہے وہ اپنے ان سارے گولز کو کیسے اچیو کریں گے؟ بھئی اسرائیل ہے, اس کے ساتھ یورپ ہے, ویسٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہی اسرائیل کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو امریکہ اور امریکہ کا صدر جس کو اندر سے بھی مکمل حمایت نہیں ہے, اب اندازہ کریں کہ اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ کوئی بندہ آ رہا ہے, اور جو ہی اس نے غزہ کے اوپر بات کی ہے اس کی اندرونی حمایت بھی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات کو سمجھیے کہ غزہ کا جو معاملہ ہے وہ کسی بھی معاملے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, کہ ایک بندہ پاپولیرٹی کے ساتھ آ رہا ہے, اس نے جو ہی غزہ کے پر یہ بات کی ہے اندرونی پاپولیرٹی بھی اس کی چیلنج ہو رہی ہے. اب ذرا دیکھیے یو کے پرائم منسٹر کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے. پیلسٹینین مسٹ بی الاؤڈ ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہومز اینڈ ری بلڈ غزہ اینڈ وی ول اسٹینڈ ود دیم فار دا پیلسٹینین اسٹیٹ. فلسطینیوں کو اپنے گھر جانے کی اجازت ہونی چاہیے غزہ کے اندر, اور غزہ کو ری بلڈ کرنا چاہیے. ٹرمپ کیا بات کر رہا ہے؟ آئیڈیل پیس, اور آئیڈیل پیس کے لیے فلسطینی نہیں ہے. اور برطانیہ کیا بات کر رہا ہے؟ اور اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر, any proposal to expel Palestinians from their homes is dangerous and unacceptable, and peace can only be achieved through Palestinian state. Irish Prime Minister, we need to double efforts to stop the fire in Gaza and move towards implementing the second phase. ceasefire کو مزید آگے بڑھائیں. Spanish Prime Minister, our position is very clear on this matter. Gaza is the land of Palestinians and they must remain there. فلسطین کو مائنس کرنا ٹرمپ اور نتن یاہو کا گول. دنیا کا ایک ایک پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ, ایک ایک کیپٹل, وہاں سے کیا نام گونج رہا ہے؟ فلسطینی ریاست. تو یہ ڈیفیٹ نہیں تو اور کیا ہے, یعنی وہ مظلوم, وہ بے سہارا لوگ جن کو اپنوں نے بیٹریل کیا, پوری دنیا کے دارالحکومتوں میں ان کا نام گونج رہا ہے. تو اس سے بڑی اور ڈیفیٹ اسرائیل کے لیے کیا ہوگی؟ اور اسرائیلیوں کی گرفتاریوں کی وہاں پر کیسز شروع ہو رہے ہیں یورپ کے اندر. فرانس, غزہ فیوچر should not be under the control of a third country but rather within the framework of a future state under the
स्पाइसेस ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। कोई थर्ड कंट्री नहीं आएगा गाजा में, बल्कि ये तो फलस्तीनियों की जमीन है और यहां पर फ्यूचर जो स्टेट बननी है और फलस्तीनी ही इसके हुक्मरान होंगे। जर्मनी से क्या स्टेटमेंट आई है? एक्सपेलिंग पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा इज अनएक्सेप्टेबल एंड कॉन्ट्रेरी टू इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा गाजा लाइक द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट यरूशलेम बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस। ये वो जर्मनी है, आप जरा अंदाजा करें दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है। और हमने आपको कहा था यहां पर अलायंसेस फॉरएवर नहीं होते हैं। जब आपके मफादात टकरा जाते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता, अच्छा ये जर्मनी और अमेरिका है, अच्छा ये जर्मनी और इजराइल है, अच्छा ये इजराइल और अमेरिका है। मफादात मैटर करते हैं, तो मफादात टकरा रहे हैं। तो जर्मनी क्या बात कर रहा है? ईस्ट यरूशलेम फलस्तीनियों का ऐसा होगा। अब ईस्ट यरूशलेम जो है वहीं पर मस्जिद अक्सा है, तो ईस्ट यरूशलेम वो कह रहे हैं कि ये तो फलस्तीन का है। तो यहां पर नाज़रीन अगर आप देखें तो यूरोप में जो हम बेसिक पॉलिसी शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ये उसके असरात अब आप यहां पर देखेंगे कि यूरोप को इस बात की समझ आ रही है कि मिडिल ईस्ट की कोई भी जंग यूरोप को फायदा नहीं देगी। इसलिए अब यूरोप मुदाखलत करना अपनी नेशनल सिक्योरिटी समझ रहा है। आई रिपीट, इस बात को समझिए, यूरोप जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होता है, आज भी इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है, लेकिन वो जंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जो कि नेतन्याहू का असल मंसूबा है। और जंग नहीं है तो इजराइल तो वैसे भी डिफीट की तरफ जा रहा है, जंग में भी उसको कोई गोल्स अचीव होने वाले नहीं है। लेकिन नेतन्याहू की इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो कि जंग गजा के ऊपर अटैक। तो यूरोप जो जिस बात के ऊपर इस वक्त पहुंच रहा है कि कोई भी नई जंग जो मिडिल ईस्ट के अंदर होगी वो यूरोप को नुकसान देगी, तो इसलिए वो समझ रहा है कि कोई भी ऐसा मंसूबा जो मिडिल ईस्ट के अंदर लाया जाए जो आगे किसी फ्यूचर वॉर की तरफ लेकर जाए, हमने उसको रोकना है। ये बहुत बेसिक और बहुत बड़ा ये तब्दीली है जो वहां पर इस वक्त आ रही है। और देखिए जो सऊदी अरेबिया के दौरे हुए हैं, फ्रांस, इटली, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत बड़ा असर डाल रही है। मिडिल ईस्ट की रियासतें, ये खलीजी रियासतें इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं। यूरोप को वो यही बात इस वक्त कन्वे कर रहे हैं कि आप जो इजराइल की एक अनवेवरिंग सपोर्ट है उससे पीछे हटें। तो यहां पर जो ट्रंप के फैसले हैं वो मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करेंगे, और मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा तो यहां से रेफ्यूजीज, इकोनॉमी, ये वो पॉलिटिकल क्योस, सॉफ्ट पावर, वो सारी यूरोप की डैमेज होगी। तो इसलिए यूरोप अपने आप को डिटैच कर रहा है इस बात से और साथ मुदाखलत कर रहा है कि कोई भी ऐसा फैसला जंग की तरफ ना लेकर जाए। फिर आप देखिए यूनाइटेड नेशन का बयान, चाइना, रशिया, वो क्या बात कर रहे हैं? ट्रम्प्स प्रपोजल टू कंट्रोल द गाजा इज वेरी सरप्राइजिंग। चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बात की है? चाइना अपोजेस एनी अटेम्प्ट टू चेंज द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। कोई भी जो फैसला, यानी जो डेमोग्राफिक चेंजेस आप कहते हैं पॉपुलेशन के हवाले से, और उसको हम अपोज करते हैं। ट्रम्प स्टेटमेंट ऑन गाजा इज अनकम्प्रीहेंसिबल एंड अरब कंट्रीज रिजेक्टेड ट्रम्प्स प्रपोजल। हम तो अरबों के साथ खड़े हैं। चाइना क्या कह रहा है कि अरबों ने रिजेक्ट कर दिया है, हम तो अरबों के साथ खड़े हैं। अब मुझे जरा ये बताइए, सऊदी अरेबिया से $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हो रही है। अमेरिकी फैसले मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएंगी? उस मुल्क में जाएंगी जो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, या उस मुल्क के साथ जाएंगी जो उभरती हुई पावर है और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल का है? और यानी चीन में जाएंगी, यूरोप में जाएंगी या अमेरिका में जाएंगी? तो वो चीन में जाएंगी और यूरोप में जाएंगी, अमेरिका में नहीं जाएंगी। तो इस बात के कई डायमेंशंस हैं। यानी जो बात उन्होंने, यानी जो फैसले मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की तरफ चल पड़े हैं, वो आप समझे कि इन्होंने अपने लिए सबसे बड़ा जो नुकसान किया है, कि ये पोजीशन को उस जगह पर लेकर गए हैं कि ये मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की जो पोजीशन के ऊपर लेकर गए, ये इन्होंने अपना सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है नेतन्याहू और ट्रंप ने। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है कि जो इनके साथ खड़े थे अब उनको इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। फिर आप देखिए जो रशिया का रिएक्शन आया, क्रेमलिन टॉर्चेस ट्रंप गाजा टेक ओवर प्लान एंड रशिया स्लैम्ड द आइडिया as detached from reality, emphasizing that Russia backs Palestinian statehood in line with the UN resolution. हम तो फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट करते हैं। Global NGOs urge European Union to halt trade with illegal Israeli settlements. Global NGOs खड़ी हो रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इजराइल के साथ जो ट्रेड है उसको रोका जाए, और वो कंपनीज जो सेटलमेंट्स बना रही हैं उनको जो है वो रोका जाए, और कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर इजराइलियों की गिरफ्तारियों की जो केसेस हैं वो आगे सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी दुनिया, मतलब एक तो हिस्टोरिक टाइम है, यानी जिसमें हम ट्रांजिशनल फेज के अंदर हैं। हम उस फेज के अंदर हैं जहां पर
جو صدیوں کے فیصلے ہیں وہ مہینوں کے اندر ہوتے ہیں، ہم اس فیز کے اندر ہیں. یعنی جب دیکھیں نا یہ جو ورلڈ آرڈر بنا ہے اس کو 75 سال سے پلس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو جو بنا وہی چل رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر دنیا جو ہے وہ شیپ کر رہی ہے. تو یہ وہ دن آپ دیکھ رہے ہیں، وہ دن آپ وٹنس کر رہے ہیں جو اگلی یا یہ والی جو صدی ہے، جو 2000 والی صدی ہے، اس کو یہ ساری اس مطابق چلے گی. یہ وہ فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی آنے والی جو ڈیکیڈز ہیں وہ کس انداز میں چلیں گی، یہ وہ دن وٹنس ہم کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ٹکریں ہیں، غزہ سے ہار گیا، لیبنان سے ہار گیا، اور ہوتیز اپنی جگہ پر موجود ہے. نہ امریکہ اس کو ہرا سکا، نہ اسرائیل اس کو ہرا سکا. تو کبھی امریکی فوج آ جائے گی، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. جو بھی پلان وہ لے کر آ رہے ہیں وہ انہی کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور کہیں پر بھی اسرائیل پاورفل، اسٹریٹجیکلی اسٹرانگ نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ پبلک اوپینین اور زیادہ شفٹ بھی ہو رہی ہے، اور گورنمنٹس کی پوزیشن جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو جتنا یہ ہارش سٹیپ لیں گے ریاکشن بھی اتنا ہی ہارش آئے گا. تو اصل بات جو ریزسٹنٹ نے لڑائی لڑی ہے اس نے اپنا کام کر دیا، یہ اس کا فال آؤٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ وکٹری کے چکر میں بہت کچھ کریں گے اور کرول ہوں گے، اور یہ جتنے کرول اور ہارش ہوں گے ریاکشن بھی اتنا ہی بڑا آئے گا. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.